نہیں چل رہا کیوں نہیں چل رہا؟ ہاں سوچے بند کر رہے. رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين. وقال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دوستو بزرگو، انسان ایک بالغ جنت کے قریب ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا بول جاتا ہے جو اللہ اس کو وہاں سے لوٹا کر دوزخ میں ڈال دیتے ہیں. چاہے کسی طبقے کا انسان اللہ کے نزدیک مقام اس کا ہے جو صحیح معنوں میں متقی ہو اور سچا ہو. اور بسا اوقات انسان ایسا اچھا جملہ بول لیتا ہے کہ دوزخ کے قریب ہوتا ہے اور اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں. اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر یوں فرماتے تھے، یعنی زبان کو پکڑتے تھے اور اس کو یہ نصیحت کرتے تھے تاکہ یہ سنبھل کے رہے. اس لیے یہ 2 انچ کی زبان بڑا فتنہ ہے. 2 انچ کی زبان کسی کا دل بھی پھاڑ دیتی ہے اور کسی کا دل خوش بھی کر دیتی ہے. اور زبان کے نیچے ہی حضرت مولانا روم فرماتے ہیں انسان زبان کے نیچے ہے. ان کے بول بشرط کے مکاری کے ہوں جو بھی انسان کے قلب پہ اثر نہیں کرتے، لیکن صداقت خیز ہو تو اثر کرتے. یہ مقدمہ عرض کر کے میں جو کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی منبر شریف پر بیٹھ کر 3 روز تک تقریباً متواتر آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسولیت پر اللہ نے کہلوایا تھا. آج بھی طبیعت میں یہی بات آئی. دل تو کچھ اور موضوع کی طرف تھا، لیکن اس وقت طبیعت اس موڑ پہ ہے کہ کچھ اس کی بات کی جائے. اس لیے کہ انسان جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو یہ پھر دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، اور جب دوسروں کو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا تو دوسروں کو اچھا سمجھتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک انسان گرتا ہے کہ تکبر کے اعتبار سے جب یہ اپنی ذات کی طرف آتا ہے تو وہ دنیا میں بڑا کہلاتے ہوئے ایسی بڑی بھول کر دیتا ہے کہ دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمارے حاجی امداد اللہ فرماتے کہ تجھے حقیقت اس وقت نصیب ہوگی جبکہ کائنات کے سارے انسانوں سے اپنی ذات کو تو خراب سمجھ. حضرت حاجی امداد اللہ کیا فرماتے
کہ تو کائنات کے انسانوں سے اپنی ذات کو بڑا سمجھ. آپ کو کہ کافروں سے یوں نہیں ہے کہ مسلمان کافر سے بہتر، مگر انسان کا خاتمہ کفر پہ ہوگا یا ایمان پہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا. اس کو اللہ ہی جانتے ہیں. خوب یاد رکھیے، ایک صالح انسان کے متعلق یہ دعا ہے جو ان کے ساتھی کے ساتھ مسجد حرام میں، جس کے بیچ میں کعبۃ اللہ شریف ہے، اللہ کا پیارا گھر، وہاں کی مقبولیت کی خصوصیت کے ساتھ ہر جگہ، عمومیت کے ساتھ تو ہر جگہ مقبولیت کی ہے دعا کے لیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جیسے ملتزم ہے، حجر اسود ہے، حتیم ہے، وغیرہ وغیرہ. ایک ہی دعا مانگتا تھا، اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر. ساتھی دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن اس کے کام پہ اس کے دوست کی دعا ایک ہی پڑتی تھی. جب فارغ ہو گئے تو اس نے کہا کہ حضرت آپ نے اور کوئی دعائیں نہیں مانگی؟ ہر جگہ میں سن رہا تھا کہ آپ نے یہی کہا ہے اللہ خاتمہ بالخیر. ان کی کیا وجہ؟ کہا غالباً اپنے بھائی کے متعلق کہ جب ان کی جان کرنے کا وقت آیا، یعنی سکرات کا وقت قریب تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ وہ طاق میں جو پڑا ہوا کہ یہ تو قرآن شریف ہے کہ اس کو لے آؤ. میں بڑا خوش ہوں. ایسی حالت میں جب نزا کا وقت قریب ہے اور قرآن کو یاد کیا، جب میں قریب نہیں آیا تو اس نے کہا اس کا اور میرا کوئی واسطہ نہیں، اور روح نکل گئی. اس دن سے میں نے ٹھان لیا کہ آپ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگو. آغاز میں خوشی تو ہے، آغاز پر انسان کو خوشی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، لیکن تکمیل خوشی جو ہے وہ انجام کی ہے. اور انجام کے بارے میں سارے اہل اللہ، سارے آخرت والے متقی ڈرے کہ انجام کیسا ہوگا، اور وہ اللہ جانتا ہے. اور انسان کا انجام، یاد رکھیے اس بات کو، یہ ظالم کسی کی زبان غلط لوٹ جاتی ہے، وہ مطمئن تو ہوتا ہے کہ میں اس مقام کو لیے ہوئے ہوں اور لوگ مجھے یوں کہتے، لیکن اس کے مقدر میں کچھ اور لکھ دیا جاتا ہے. ایسے واقعات ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اس کا مفہوم اپنے ایمان کو تازہ کر لیا. اللہ ایمان کو کس کو؟ صحابہ کو کہتے تھے. اور صحابہ جب بازاروں میں اپنے جائز کام کے لیے نکلتے تھے تو بازار کی ایک طرف زمین بیچنے کی جگہ ہوتی تھی، وہاں بیٹھ کر آپس میں کہا کرتے تھے کہ آؤ جس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بند قرار دیا کہ بہتر جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے، اور ہم اپنے ایمان کو تازہ کر لیا چنانچہ کلمہ طیب دوہرا دیا کرتے. اللہ اکبر کبیر. وہ مقدس ذات جس کے ایمان کے ذرے کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے، معنی پہاڑ کے ان کے ایمان کے جنبش نہیں لیتے تھے. ہر ناگواری کی حالت میں جنبش کیسے، اللہ اکبر. لیکن ان کو بھی اپنے ایمان کی فکر تھی، اور مطمئن جب تک نہ کر دیا، جیسے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیف حالکم معاذ تمہارا مزاج کیسا؟ تو ہمارے اندر یہ نہیں ٹھیک ہے کہ دکان ٹھیک چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ان کے نزدیک مزاجی ایمان تھا. عرض کرنے لگے یا حبیب اللہ آج صبح میری ایمان کے ساتھ گزری. آپ نے ارشاد فرمایا اس کے کیا دل لوگ ہیں. ایک تو صحابی نظروں سے سرکار کا چہرے انور دیکھ رہے ہیں
اور مسافوں کا کرنا اور صحبت مبارک کا اٹھانا کیا کوئی کمی کی بات؟ تاہم پھر بھی پوچھیں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ گھمنڈ میں نہ رہے. امت کا بڑے سے بڑے انسان گھمنڈ میں نہ رہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دلیل میرے ایمان کی صبح کی گزرنے کی ہے کہ جب میں قدم اٹھاتا ہوں تو عرش والے کا استظہار ہر گھڑی دیتا ہوں. اور دوسری یہ دلیل ہے کہ جب کرام کاتبین میری نیکیوں کو لکھتے تو میں قلم کی آواز سنتا. چلو دلیل ہو گئی پکی. تیسری بھی دلیل دے لیجیے مجھے اس وقت یاد نہیں. حضور نے کیا فرمایا؟ مبارک ہوں فرمایا. فرمان اس کا مفہوم ہے مان اس کی حفاظت کرنا. حفاظت کس کی جاتی ہے؟ جس کا خطرہ ہوتا ہے نکل جانے کا. ہاں اب اس سے ایک حیران کہ ان حالات کے اعتبار سے ہم سوچیں، لیکن معاف کیجیے گا جس کو ذہن نشین تو ہوتا ہے حضور کی احادیث سے، اور جس کو ذہن نشین تو سیرت نبوی ہوتی ہے، لیکن اس کا تاثر اور اس کا استظہار اور ان کے صحابہ والے تکمیل اور انجام بھی خیر ہو یا نہ ہو اس کا تجزب نہیں ہوتا. اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتا کہ کیا بولا جاتا. معلوم ہے آپ کو اس دور میں انسان اپنے دل پہ جو زد پڑتی ہے، بلکہ ایک معمولی مسئلہ لے لیجیے تو اس دور میں عفو کا مسئلہ، معاف کا مسئلہ کچھ کمزور نظر آتا ہے. وہ بڑی مشکل سے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالے تو آدمی ادنا یعنی دکھایا ہوا مسئلہ معاف کرتا ہے. تو تم بتاؤ جن ہماری زبانوں سے کسی کے دل کے ٹکڑے ہو جائے وہ کیسے معاف کرے؟ اور کتنی بھی سرمایہ یہاں سے لے جائے، لیکن جب تک اللہ پاک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا کبھی اللہ معاف. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جانتے ہو صحابہ کو کہا میری امت کا مسکین کون؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین وہ ہے جس کو ایک وقت کا کھانے کا نہ ملے. یہ صحیح کہا. انہوں نے مال کے اعتبار سے سمجھا، روٹی کے اعتبار سے اور صحیح سمجھا، لیکن میرے آقا اور اکبر کبیر بہت زیادہ اہمیت کس کو دیتے تھے؟ اس کی طرف آئے، انکار نہیں کیا، رد نہیں کیا صحابہ کے اس قول کو، بلکہ یہ فرمایا جس کا مفہوم میری امت کا مسکین وہ ہے جو بہت سی نماز لے کے آئے گا، روزے لے کے آئے گا، حج لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے، بہت سی نیکی لے کے آئے، لیکن میں سر میں بعض لوگ دامن پکڑے کہ یا اللہ اس نے مجھے رسوا کیا، اس نے میرے دل کو توڑا، اس نے مجھ پر ظلم کیا. اللہ فرمائیں گے کہ اس شخص کی نیکی دینا شروع کر، نمازیں ختم ہو، روزے ختم ہو جائیں، حج ختم ہو جائے، زکوٰۃ ختم ہو جائے، جب کچھ نہیں رہے گا پھر بھی دعوے کرنے والے موجود ہوں گے تو فرشتے کہیں گے یا اللہ ان کے پاس تو ابھی کچھ نہیں رہا. تو اللہ فرمائیں گے کہ جو مدعین ہیں ان کی جو گناہ ہیں ان کے یہ ان کو دینا شروع کر دے. اب گناہ دینا شروع کر دے گا اور وہ آدمی جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. باوجود سب کچھ ہوتے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح فرما سب کچھ ہوتے. حضور نے فرمایا میری امت کا یہ مسکین ہوگا. اس لیے قبائل میں سے ایک تو شرک ہے جس کی اللہ بخشش نہیں کرے. اللہ فرمائے کہ میری مرضی میں اس کو میں بخش دوں، لیکن شرک والے کو نہیں بخشوں گا. لیکن اس بات کی بھی نوٹ کر لیجیے آپ، جس کو حضور نے مانگا ہے اللہ
مجھے ظلم سے بھی بچا اور ظالم سے بھی بچا، ظلم سے بھی بچا اور ظالم سے بھی بچا۔ چنانچہ بندہ جب تک معاف نہ کرے وہاں تک اللہ معاف نہیں کریں گے۔ حقوق العباد میں آدمی مارا جائے، حقوق اللہ میں شرک کے علاوہ کم بیسی اللہ چاہے معاف کر دے، یہ بادشاہ کی مرضی ہے۔ لیکن ایک بات آپ سے کر دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی مسلمان کو رسوا کرنا، اس رسوا کرنے والے کے لیے اس کی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی عمل کافی، آخرت پوری تباہ ہو جائے، چاہے اس میں پیر صاحب بھی ہو، مولوی صاحب بھی، کوئی بھی ہو، جو بھی زد میں آ گیا۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے آپ کو صحابی تو سمجھتے تھے لیکن ان ساری چیزوں سے بچتے تھے، اور یہ ایک پختہ یقین رکھتے تھے کہ حضور نے جس میں ہلاکت بتائی ہے وہ عمل کر لیں گے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ لیکن ہم نے کچھ ماشاء اللہ میں اپنی بات کو بڑا سمجھ کر یوں سمجھ لیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کہہ لیں نہیں معاف کیجیے گا۔ یہاں تک کہ میشر میں آتا ہے، ہم نے علماء سے سنا کہ ایک سینگ والی بکری بے سینگ والی کو مارا ہو تو دونوں کو پیدا کیا جائے گا اور پھر سینگ والی کو کہا جائے گا کہ تو بدلا لے، سینگ والی ٹکر مارے گی، دونوں کو کہا ہو جائے گا کہ فنا ہو جاؤ، مر حد ہو، یعنی حد ہو گئی۔ تو انسان جیسی ذات اللہ ہمیں مسلمانوں کا اکرام کرنے کی توفیق۔ تو یہ ایک میں نے مقدمہ باندھا، لیکن اس وقت جو میں نے کہا تھا وہ عرض کرنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جیسے اللہ اول ہے، اول ہو آخر، پہلے اللہ تھے، یعنی پہلے اللہ تھے ان کی کیا معنی؟ تو جب اول کوئی ہوتا ہے تو اس کا اول کا بھی اول ہونا چاہیے، لیکن اول اللہ ایسے ہے جس کی ابتدا نہیں۔ ہمارے اول ہونے کی، آدم علیہ السلام کے اول ہونے کی، ہر وجود کے اول ہونے کی ابتدا ہے، اور اللہ کا نام اول و آخر ہے، اول کی شروعات نہیں ابتدا ہے۔ یہ سمجھ میں نہ آئے، اور جو سمجھ میں نہ آئے اسی کو اللہ کہتے ہیں، اور جو سمجھ میں آئے اس کو مخلوق کہتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا، اللہ کس کو کہتے ہیں؟ جو سمجھ میں نہ آئے اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اگر دل سے دیدار 1000 مرتبہ کرائیں لیکن اس کو پوچھو کہ اس کا نور کیسا تھا تو بیان میں آ نہ سکے، اس کو نور کہتے ہیں، نہ پیلا نہ کالا نہ سفید۔ اگر بیان میں اس کا نور آ جائے تو مخلوق کے مشابہ ہو جاتا ہے، ہر نور بیان میں آ جاتا ہے۔ اور آخر کی کیا معنی کہ ان اول اللہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں، حد نہیں۔ تو جس کی حد نہیں وہ صرف اللہ کی ہے، اور جس کی ابتدا نہیں وہ صرف بھی صرف اللہ کی، صرف۔ اب آئیے، وہ تنہا تھے نہیں، تنہا ہے نہیں، تنہا ہوں گے نہیں، اللہ کے آگے ہے ہونا مستقبل ماضی اور حال نہیں۔ مستقبل ماضی حال انسان کے لیے، مستقبل ماضی اور حال صرف انسان کے لیے، جناتوں کے لیے، مخلوق کے لیے، بلکہ اللہ ہے یوں کہیں تو ہمارے مزاج کے اعتبار سے جائز ہے، لیکن اس شان کے اعتبار سے ایسا نہیں کہا جائے۔ اس لیے کہ اللہ ہے، ہوگا، تھا، یہ تینوں مل کر زمانہ بنتا ہے، اور زمانہ خود اللہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا زمانے کو برا نہ کرو، زمانہ اللہ۔ سبحان
تو مستقبل بھی یہی ہے، ماضی بھی یہی ہے اور حال بھی وہی. ان تینوں کا مجموع کے نام زمانہ ہے. اس لیے حضور نے منع فرمایا زمانے کو برا نہ کرو، خود زمانہ. اس لیے اس کی معرفت وہی جانتے، ورا ہے، اس کی معرفت وہی جانتے. یہ جب ایک چیز کو مرتب نہیں کرتے، نہیں، بلکہ ایک انسان پر حال چلانا ہے برسوں تک، یا اس کے حال کے لیے مدد کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں تفسیر بیان نہیں کرتے فرشتوں کے سامنے. جو ملائکہ خدمت پر مامور ہے اور جو ان کے نظام اور ان کے لشکر خدمت پر مامور ہیں، ان کے سامنے جیسے ہم تفسیر بیان کرتے کہ میاں فلاں جگہ جاؤ، ان سے ملنا ہی تو آدمی یوں کرنا، آدمی یوں کرنا، تاکہ وہ سمجھ نہیں، بلکہ صرف کن کہہ دیتے. جب کن کہہ دیتی سارا نظام 50 سال کا نظام خود بخود سمجھ جاتا ہے. عجیب کہ اس کے سامنے کوئی تقریر کرے، اللہ تقریر نہیں، کیسے اللہ اس کی شان بیان نہیں ہوتی. ہمارے جیسے ناپاک کتے اس کی کیا بیان. اور السماوات والارض، لوگ شک میں پڑتے ہیں کہ اتنی بڑی مخلوق، اس میں بحر و بر، آسمان زمین، اوپر کا نظام، زمین کے نظام کو میں یک وقت کیسے دیکھتا، میں یک وقت کیسے سنتا، میں یک وقت کیسے پالتا، میں یک وقت واحد نظام فرشتے نہیں چلاتے، اللہ ہی چلاتا. فرشتے اللہ کے حکم اور غلامی کرتے ہیں، اس کو حکم کو لیتے. کیا دلیل؟ کیسے سمجھ آ؟ ایک ہی بات سے سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کی وسعت دل میں نہ آ سکے کہ نور السماوات والارض، سماوات جتنی آسمان اور زمین اور نیچے اوپر، اس میں نور السماوات والارض، ہر جگہ یہ نور السماوات. آپ بتائیے، مثال دینا گناہ ہے، لیکن جہاں نور ہوگا وہاں کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. نور کیسا؟ جو دل کو دیکھے، دل کی نیت کو پرکھے، اور سمندر کے تہ میں ایک کیچڑ میں کیڑا پڑا ہوا، وہ پکارے تو اس کو سنے، وہ پھنسے تو اس کو بچائے، وہ بھوکا رہے تو اس کو کھلائے. اس لیے کہ نور موجود ہے. وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں نور موجود نہ ہو، سمجھے؟ ورنہ خدا میری سمجھ تو آیا نہیں، لیکن بہت مہربانی کے ساتھ جب نور السماوات والارض ہوا تو کچھ بات سمجھ میں آئی، ورنہ اس کو سوچنے سے سمجھ نہیں آیا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک میں غور نہ کرو، خالق میں لا تفکروا فی الخالق، لا تفکروا فی الخالق، یعنی تفکر خالق میں نہ کرو بلکہ مخلوق میں کرو. یعنی سوچو ہی خدا کیسا ہوگا، اللہ پاک کیسے ہوں، کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا، بلکہ مخلوق میں غور کرو. شاید موضوع دینے سے پہلے اچھا نہیں ہے مقدمہ، اور مخلوق میں غور کرو. جیسے ایک ثانی نظر نہیں آتا تو صنعت سے ثانی کی تعریف ہوتی. آسمان میں غور کرو تو اللہ رب العزت کسی درجے اس کی عظمت سمجھ میں آئے کہ یہ آسمان جو خود اللہ فرماتے یہ زمین سے میں نے چپکایا ہوا تھا اور اکیلے میں نے اونچا کر دیا. کمال ہے بھیا، کیا بتاؤں. اللہ ہمیں جنت میں دیدار عطا فرما اور دیکھ لے رہے کہ ہمارے یہ مالک فرمایا اکیلے میں نے اونچا کر دیا. اللہ اکبر کبیر. 7 آسمان بنا لی اور ان کے بیچ میں زبردست نظام، اتنا بڑا نظام بیچ میں ہے کہ انسان حیران ہو کر رہے گا. عالم بھی ہے، یہ تفصیل سے بات نہ کی. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہ تنہا زمین کو بچھا دیا اور پہاڑوں کو میخیں بنا. میں کہتا ہوں کہ مخلوق میں تصور کر کے، لیکن آپ کو پتہ ہے جتنی اہم چیز ہوتی ہے وہ ہمارے نزدیک سوچ میں اہم نہیں ہوتی.
مثلاً ایک انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پیاس کے وقت کو پانی کی اہمیت ہے، وہ ہماری نسبت پر، لیکن اس کی تخلیق پر ہمارے سامنے اہمیت نہیں ہوتی۔ پانی کا گلاس پھینک دیا، بس ختم ہوگا، پانی زیادہ گرا دیا۔ لیکن پانی ہاتھ میں لے کے پوچھو پانی کو، اور یوں کو اللہ یہ کیسے تو نے بنایا، کس چیز سے بنایا اور کیسے یہ بن گیا، نہیں سمجھ میں بات آتی۔ نہ تو اس کا رنگ کالا ہے، ہمارے پینے کا پانی کا رنگ نہ کالا ہے نہ گورا ہے، رنگ بھی ایسا ہے کہ جیسے بے رنگ ہے، اور پھر رنگ ہے اب اس میں گول ڈوب جائے گی۔ کیا اللہ، عجیب تو اللہ۔ دوسری بات کہ تو نے ہوا کو کیا تو ہوا تو نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی کہ اس میں خوشبو کہ نہ خوشبو اور نہ بدبو، جہاں سے گزر جائے تو خوشبو لے جائے، بدبو لے جائے، خود اپنے اندر نہ خوشبو رکھے نہ بدبو لگے۔ تو پھر ہوا کیا ہے کہ تم جب ہوا کو نہ سمجھ سکو تو ہمیں کہاں سے سمجھ سکو؟ کہ سارے جو گھومتی ہے کہ کہیں ٹھنڈی ہوتی ہے ایک ہی وقت میں، اور کہیں ایک وقت میں گرم ہوتی، کہیں معتدل ہوتی، کہیں معتدل ہوتی۔ الحمدللہ کہ بات کو تم نہ سمجھتی کہ جس تخلیق کو ہم نے اہمیت دی، میرا ایک ذرہ بھی میری خالقیت کے اعتبار سے میری تعریف ہے، لیکن تم دیکھ لو میری عطا کو کہ جس چیز کو میں نے اہم قرار دیا وہ میں نے مفت قرار دیا۔ ہوا بغیر پیسے کے ملتی، اگر میں ہوا کو پانی کی طرح کسی درجے کسی کے قابو میں دیتا تو یہ مالدار اور کروڑپتی اور بادشاہ لوگ ہوا کے نہ جانے کیا کیا بھر لیتے، اور ہم کو جانے کتنے روپے کا تولا دیتے ہو۔ ہوا کو ہم نے عام کر دیا، اس لیے کہ سب سے ضروری چیز اگر سبب میں کوئی چیز ہے تو ہوا ہے۔ اگر 3 منٹ رک جائے ہوا تو ہم سب دنیا سے تشریف لے جائیں، کوئی 2 منٹ میں، کوئی 3 منٹ میں، کوئی نہیں بچ سکتا، نہ ایٹم بم والا بچ سکتا، جس کو کل شین کرے کہتا ہے کہ تم ناز کرتے ہو ہائیڈروجن بم ہے، ایٹم بم ہے۔ اگر میں ہوا کو کہتا ہوں رک جاؤ 5 منٹ تو تمہاری سب کی لاشیں پڑی، اتنا بے قدر خلق ضعیفہ، فرمایا نے انسان کو ضعیف پیدا کر دیا، اس کو اللہ نے فری کر دیا۔ دیکھا پانی جیسی اہم چیز اللہ نے اس کے ذریعے بہا دی، سمندر میں بے پناہ خزانے چالو کر، اور آگ جیسی نعمت، 3 نعمتوں کو سستا کر اور بتایا اس پہ کہ تمہارے ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں، جس سے میں نے خراب کرنے والی چیزیں نہیں کی، بلکہ 2 چیزیں میں نے پیدا کی۔ ایک مخلوق میں وہ پیدا کیے جو مجھے پسند ہے، جس کو طرف میں نے کہا کہ میرے نبی پاک کے طریقے کی طرف اس سے لوٹو۔ ایک چیز وہ پیدا کی پیدا میں نے کی، ایک گانے بجانے کی ساری شکلیں میں نے پیدا کی، ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ کے اعتبار سے پیدا کی ہوئی میری ساری شکلیں۔ اگر میں لکڑی نہیں پیدا کرتا تو کوئی تنبور نہ بنا سکتا، بنسی نہیں بجاتا، تو تم کیوں کہتا ہو کہ اس بنسی بجا؟ اس لیے بنسی بنائے وہ ربوبیت عامہ ہے، اور ہم نے پیڑ بنایا ربوبیت خاصہ ہے، اور ہم نے رکھ دیا کہ یہ مخلوق ہمیں ناپسند ہے، اس طرف نہیں جانا، اور یوں کہا کہ یہ مخلوق ہمیں پسند ہے، میرے حبیب پاک کے طریقے سے اس طرف جانا، دونوں کے بیچ میں انسان کو رکھ دو تاکہ ہم تم کو آزماؤ، اس لیے تاکہ شر سے بچنے میں بھی تمہارے درجے بلند ہو اور خیر کی طرف جانے میں بھی بلند ہو۔ اگر خیر ہی خیر رکھتا تو شر کے بچنے کے درجات نہ ملتے۔ کیا تخلیق کی اللہ تاکہ شر سے بچو تو بھی درجہ بلند و ثواب ملے، اور خیر کی طرف ملو تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ درجات بلند۔ چنانچہ ہم نے ان سب کو مفت کر دیا۔ دیکھا، لیکن آپ کہوں کہ آپ نے تخلیق میں مفت کا خاکہ رکھا، دین میں کچھ مفت کا خاکہ، کہ دین میں جیسے مخلوق میں ہم نے پانی وغیرہ کو
मुक्त कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हवा वगैरह को ऐसे ही हमने, जिसको तुम कीमती करार देते हो, इसको हमने जमीन में दबा दिया। और न मर जाएगा, लेकिन हवा न दे, पानी न दे तो मर जाएगा। तो तुम जिसको, मैंने जिसको इज्जत नहीं दी, जिसको जमीन में दबा दिया, जिंदगी बिगाड़ दूंगा। मैंने ये आजमाइश के लिए रखा। अब सोना हमने जमीन में दबा दिया और इसको, इसकी तरफ कुदरत ये बात खोल की कि ऐ सोना, अगर मेरे बंदे ने तुझे ना निकाला तो तेरी कोई इज्जत नहीं, क़यामत तक पड़ा रहे। ये निकालेंगे, मैं कुदरत आम्मा से इसको समझ दूंगा, रबूबियत आम्मा से। रबूबियत आम्मा से मैंने इसको ज़हन दिया, इसको अक्ल दी, तुझे तराशेगी, बनाए। लेकिन खूब याद रख, इस बात को खूब याद, तेरी वैल्यू कुछ तुझे कोई नहीं अपनाएगा कि बावजूद सोने के जी, हाँ बावजूद सोने के तूने जमीन में अपनी जात को हमने गाड़ दिया और जमीन के अज्जा तेरे में आ गए। इसको साफ करने के लिए तू सोना तेरे भी तेजाब में जलना पड़ेगा। अगर तू तेजाब में नहीं जला और कुंदन नहीं बना तो कोई हार नहीं बनेगा और कोई कलाई के अंदर पहनने के अंदर चूड़ियां नहीं बनेगी, तुझे कोई गले में नहीं डालेगा, कोई सीने से नहीं लगाएगा। जी हाँ, कि फिर कि तुझे भी इस खाके पे जाना पड़ेगा। मसलना की खुदाए बाप की कसम, हर रूप इस तरह से अल्लाह ने समझा कि हमने तुझे बना दिया है इंसान, हमने तुझे इंसान बना दिया, लेकिन इंसानियत को पाने के लिए तूने मुजाहिदे की और मेहनत नहीं की, तो अल्लाह ने फरमाया कि वो जानवर से बदतर होगा, जानवर से भी बदतर होगा। इसलिए तू नहीं समझना तू बना हुआ है, बल्कि तुझे बनाया गया है, अब बनना तेरे हाथ है, इसलिए मैंने ज़ाब्ता दिया है। बहरहाल ये मौजू बहुत तवील है, लेकिन मैं जहाँ चाहना चाहता था और निकल गया कहाँ। लेकिन ये अल्लाह की तारीफ है, यही बुनियादी मौजू है। तो मैंने कहा इसको इंशाअल्लाह ताला कभी और वक्त में कहें। अल्लाह की तारीफ कैसे पूरी हो सकती। कुल्लू कान अल-बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़ज़ल बहरु क़ब्ल अन वलो जीना बिमिस्लिही मदद। कहते जितनी समंदर है, समंदर खुशकी से समंदर जाए, कितनी पानी, ये सब रोशनाई हो जाए और जिनमें इंसान सब के सब लिखने बैठ जाए और जितनी पेड़ इनकी कलम बन जाए और इतनी समंदर इसकी मदद जाए, मिसले मदद। तो कहते मेरे रबूबियत के कलमे को क़यामत हमेशा हमेशा तक पूरा नहीं कर सकते। इनकी रबूबियत की तारीफ, अल्लाह इनकी रबूबियत की तारीफ है, इसलिए कि रबूबियत का सुनीद हमारे वजूद है, हमारा वजूद ये हमारा वजूद है। जैसे अल्लाह फरमाते वत्तीन वज़ैतून वतूर सीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीन अंगूर की कसम, वतूर सीन की कसम, वत्तीन वज़ैतून वतूर ज़ैतून की कसम, और हाज़ल बलदिल अमीन, यानी मक्कतुल मुकर्रमा के बलदिल अमीन है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। इंसान को हमने आले पैमाने पे बनाया। क्या मतलब? कोई ये कहे कि इससे भी अच्छा बन सकता है, तो अल्लाह की तौहीन है कि अल्लाह इंसान को इससे भी अच्छा बना सकता है, तो ये कहेंगे कि अल्लाह ने कमी की है। जब दूसरी चीज के इससे अच्छा बन सकता है तो तकमील और तखलीक में कमी है। तो नहीं, हम इंसान को ऐसा बनाया कि तकमील है और अकमल तकमील है इसकी, और अकमल तकमील में कुल जहां का अज़्ज़ाफ़ इसमें रखे गए। चीनी इसके अंदर है, फॉस्फोरस इसके अंदर, नाइट्रोजन इसके अंदर है, लोहा इसका, अज़्ज़ाए कुल इसमें मौजूद,
सिफात मलकूतिया भी इसमें मौजूद। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह ये अगर तरक्की कर दे तो मैं इलाहिया का जो दिल है वो मज़हर इलाहिया भी बनता। इतनी जबरदस्त इसकी तखलीक कि रबूबियत की सबसे बड़ी और आईनी दलील हमारी ज़ात। अगर हमारे इसलिए हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि जिसने अपनी नफ्स को पहचाना उसने अल्लाह को पहचाना, उसने अल्लाह को पहचाना। वक्त थोड़ा रहेगा लेकिन ये कई जुम्मे चलेगी बात इंशाअल्लाह। अब मैं आता हूँ। कोई नहीं था और अल्लाह पाक ने एक ज़ात के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ने किस ज़ात को नूर पैदा फरमाया? जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नूर पैदा फरमा। और दलील बुनियादी जो पहले पैदा होता है वो आखिरी होता है। खुदा की तख्लीक में एक कानून है। इसलिए आदम इस्लाम को तो पहले पैदा फरमाया लेकिन उसको वजूद की शक्ल बख्शी, मट्टी का पुतला बनाया और उसमें रूह फूकी। जैसे हुजूर फरमाते कि अल्लाह सबका बाप सारी इंसानियत के आदम अलैहिस्सलाम एक है और अल्लाह भी एक है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को वजूद बख्शने से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा किया। और ये एक हकीकत है इसलिए कि तख्लीक में अव्वलियत वही देता है जो हबीब होता है। हाँ, हबीब होता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह है और मोहम्मद हबीब अल्लाह है। हबीब सबसे प्यारा। और फरमाया कि आपको अगर पैदा नहीं करता तो जमीन आसमान को पैदा न करता। ये बात नहीं बनाना चाहता बल्कि आपने सुनी हो, बल्कि मेरी खुदाई को जाहिर नहीं करूंगा। लेकिन ये हकीकत है कि आपका नूर है वो खत्मी नबूवत की अव्वल दलील है, अव्वल दलील है। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात के हकायक आपकी ज़ात पे उठाए और कायनात के हकायक ज़ात में उठाए और हर नबी की पेशानी में आपका नूर रखा। हर नबी की पेशानी में आपका नूर रखा। ये नहीं कि हर नबी को ऐसे चलाया बल्कि पेशानियों के अंदर नूर रखा। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगार आलम ने अज़ल में आपकी ज़ात के नूर को रखकर सारी की सारी अरवाहों को जमा किया। कोई ना कोई रूह की दलील ले आए कि उसमें कोई खातम नबीन होगा तो वैसा नहीं किया। और सारी अरवाह मुशरिकीन और मुल्हिदीन कुल्लुम अजमईन को जमा किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो उस वक्त जवाब देने वाले हमारे आका की रूह थी। बला, बला ही जवाब दिया। तो इससे पता चला कि रहमतुल आलमीन, तमाम आलमीन की अरवाह जो दुनिया में आने वाली थी वजूद में, उन सब की रहबरी किसने की? हुजूर ने। अव्वल रहबर आप सैयदुल अव्वलीन व सैयदुल आखिरीन, और जो खातमुन नबीन होता है उसको ही अव्वलियत दी जाती है। चुनांचे अल्लाह ने बला कहलवा के बेशक आप ही रब हैं। अल्लाह ने यह साबित किया कि जितनी अरवाएं हैं जी उनके सब के रहबर ये है और सब के रहबर खातमुन नबीन ही हो सकते और ये नहीं हो सकते। अलस्तु बिरब्बिकुम, चुनांचे आपका नूर भी खातमईन और आपका बला का अल्फाज भी खातमईन है। जी हाँ, ऐसा नूर किसी को न दिया गया, यानी इतना बाला और बेहतर जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मबूस किया गया। खूब याद रखिए, इनकी बैसत भी खातमुन नबीन। इसलिए वो इस अंदाज से दुनिया में आए। मामीना फरमाती हैं कि कलमे की शहादत की उंगली आपकी ऊंची थी और जैसे सजदा किए या माँ के पेट से निकले, सजदा किए हुए पेट से निकले। जब ये निकले तो उस वक्त आपकी तख्लीक में आंख भी थी,
माथा भी था, पैर भी थे, सब कुछ थे, इसलिए कि ये सैयदुल बशर थे, अल्लाह तो नहीं थे, अल्लाह तो नहीं है, सैयदुल बशर थे। लेकिन आपकी तखलीक, आपकी खुशखबरी और हज़रत माँ आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हमल के अंदर क्या क्या देखना, तकलीफ का नमूना वगैरह वगैरह, ये सारी अलामतें खातमुन नबीयीन के अंदर ऐसा मिजाज किसी को नहीं दिया। बिगल अंबियाओं को मुसाबे किया गया, यानी मुसाबे में दिगर अंबियाओं की शक्ल भी थी, चेहरा मुबारक भी था। समझते ही समझते मेरी बात, समझते हैं? नाक भी था, हाथ भी पैर थे, सब थे। लेकिन आज तक न कयामत तक ऐसा नाक किसी को मिलेगा जैसा हुजूर को मिला। यानी मुसाबे तो शक्लें थी, मुसाबे समझते हो ना कि ईसा अलैहिस्सलाम का तो नाक है, लान फर्रिकु बैना अहदिन मिन रसूलिही, मैं चढ़ा उतार नबी नहीं करता है, ममानियत है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कान तो थे, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को माथा तो था, तो हुजूर को भी माथे था, मुसाबे था, लेकिन मुकाबिल कोई नहीं था। जो माथा हुजूर को दिया गया, जो सीने हुजूर को दिया गया, जो हथेली हुजूर को दी, वो अल्लाह ने पहले किसी को दी थी न कयामत तक। इसलिए आपका नाखून भी खातिमुन नबी है, आपका नाखून भी खातिम है, आपका सर भी खातिम है, आपके पैर मुबारक भी खातिम है, आपके बोल भी खातिम है। यहां तक कि हदीस से साबित कर दो, हुजूर फरमाते हैं और अंबिया को अल्लाह ने दिया, लेकिन मुझे वो कलाम दिया तो मैं थोड़ी बात करता हूं और मानी इसकी बहुत होती है, ये मुझे ही दिया गया। चुनांचे कलाम में खातिम है, मुशाहिदे में खातिमुन नबीयीन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। लेकिन कोई दलील कर दे कि मा कान मुहम्मद अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातिमुन नबीयीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातमी, तो खातमी की दलील को तोड़ते हैं नबूवत के मुनकर वाले कि खत्म तो नूर को कहते हैं, इसकी तशरीह नहीं कहते। तो हम यूं कहते हैं कि जिद से अगर कुफ्र की यानी आयात का इनकार किया जाता है तो माफ कीजिएगा, हम इसको जिद पे नहीं लाते। जैसे इब्राहिम इस्लाम के हम मिल्लत पे हमें अल्लाह ने ये समझ अता फरमाई कि हमारे हजरत इब्राहिम इस्लाम जिसकी मिल्लत पर हम हैं। जब के नमरूद ने यूं कहा इब्राहिम इस्लाम के कहने पर कि मेरा रब जिंदे को मुर्दा कर देता है, मुर्दे को जिंदे को मुर्दा कर दे, तो इस जालिम ने क्या कि तो मैं भी कर सकता हूं। और फिर शख्स को बुलाया, इसको कत्ल करो, फिर कहा छोड़ दो। चाहे आपने जिद नहीं की, तशरीह नहीं की, बल्कि कहा मेरा रब भी सूरज जहां से निकालता तो दूसरी जगह से सूरज को निकाल कर दे। चुप हो गए, चुप हो। तो हम खातमुन नबीयीन की इस आयात के मुनकर वालों को कहते कि हम जिद नहीं करते, हम कहते वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये हमारी दलील को तुम तोड़ के देख लो, अगर खातमुन नबीयीन हो कि वमा अरसलनाका, और नहीं भेजा हमने, बनाकर, वमा अरसलनाका हमने बनाकर भेजा, बनकर नहीं आया। कमाल देखिए, हमने बनाकर भेजा, इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कितने में कोई नबी करिए के लिए है, कोई नबी शहर के लिए है, कोई नबी मुल्क के लिए है, हर नबी रहमत बन के आया, ये रहमतुल आलमीन बन के आया। इस दलील को कोई नहीं तोड़ सकता। रहमतुल आलमीन बन के आया, आलम फना के भी ये नबी, आलम बका के भी नबी, यानी आखिरत के भी नबी, आलम बरज़ख के भी नबी, आलम अरवा के भी नबी, आलम नासूत के भी नबी, आलम माशाअल्लाह बरज़ख के भी नबी, जितने 18,000 आलम, इन सब के नबी, जिन्नातों के भी नबी, इंसानों के भी नबी, जानवरों के भी नबी, और कयामत में नबी, और कयामत में हर नबी नफसी नफसी कहेगा, और हमारा दूल्हा खातम उम्मती उम्मती कहेगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि हुजूर अपनी उम्मत से ही मोहब्बत करेंगे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے عزت دی ہے، ان کی امتیں رہی، لیکن ان امت کے بھی خیر خواہ ہوں. اور اس کی دلیل یہ کہ نوح علیہ السلام کے پاس جب ان کی امت جائے گی تو کہا کہ میں نے اپنے کافر بیٹے کے لیے سفارش کر لی تھی، آج مجھے ڈر ہے. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہوا کہ ساری امتوں کے خیر خواہ بھی خاتم النبیین ہوں، یہ بھی خاتم نبیین الحمدللہ. تو حضرت ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وجود خاتم النبی. آپ شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، آپ کی ہر چیز کا بیان، ہتھیلیوں تک کا بیان، عبور سینوں کا بیان، کشادہ پیشانی کا بیان، شیریں زبان کا بیان. کیا کہنا سبحان اللہ، کیا کہنا. یعنی ایک ایک چیز کا بیان ہے. اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ و جس میں اطہر مثال نکلے کے مقابل نہیں. اسلام کی حیات طیبہ و جس میں اطہر مثال نکلے کے مقابل نہیں نکلے. بے مقابل الحمدللہ نہیں نکلے گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہر اعتبار سے خاتم النبی ہے. دوسری ماشاءاللہ دوسرا یہ کہ آپ پر نازل ہوا قرآن، اور قرآن اس شان سے نازل نہیں ہوا کہ فقط قرآن ہو، ہاں فقط قرآن ہو، بلکہ قرآن اس شان سے نازل ہوا جس میں توریت، زبور، انجیل اور دیگر جتنی صحائف انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئے ہیں وہ سب قرآن میں. جانیں یہ بھی دلیل خاتم النبی کی کہ الگ بالکل کتاب دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن صحیح، جیسے زبور داؤد علیہ السلام کو دی، توریت موسیٰ علیہ السلام کو دی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو دی، صحائف ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کو دی. اور اس کو کاٹ کر قرآن لیا ہو تو کافر کو دلیل مل سکتی تھی کہ قرآن جو ہے وہ خاتم النبیین کے اعتبار سے نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ نے قرآن کو جامع کر دیا. اس میں توریت سما دی، انجیل سما دی، زبور سما دی، صحائف کلیہ ازل سے افضل کا آخر خاکہ نور اور علم سما کر حضور پر دیا. اور اس قرآن کو خاتمین بتایا کہ یہ قرآن بھی آخری نبی پہ آتا، آخری قرآن آخری نبی پر آتا. اور پھر ذہن نشین اللہ نے نہیں کرایا بشر کے ساتھ. ہر حافظ کو ذہن نشین کرنا پڑے گا، ہر عالم کو علم کو ذہن نشین کرنا پڑے گا. حضور کو قرآن ذہن نشین کرایا گیا. قرآن کے ساتھ کہ نزلہ یعنی ہم نے نازل کیا علی قلب کے پر. حضور کے قلب حقیقت ہوئی، اور قلب پر نازل ہوتا ہے تو اپنی حقیقتوں کے ساتھ ہوتا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر توریت سے اوپر تک کے علوم الحمدللہ قرآن میں دیے گئے، اور وہ خاتم النبیین خاتم رسول بھی بنے. آپ نے دیکھا، لیکن میں کوئی تقریر کرتا ہوتا تو بھولا تو یہ تقریر نہیں کر، اس کو کرنا آتی ہے جس سے اللہ کرائے، اللہ کرائے. اس لیے آپ نے میری کیا مثال، لیکن میں آپ سے بتاؤں جو آپ نے باتیں سنی کبھی کتاب میں پڑھی ہو تو آپ مجھے بتائیں. مجھے آپ بتائیں تو پھر میری کیا اوقات میں دعویٰ کروں. میں ایک ایک وجود کو الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبی ظاہر کرتا ہوں، یہ خاتم ظاہر کرتا. لیکن صفات عالیہ جو اللہ نے دیا اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ملانا غلط بات ہے. جی ہاں، میں ایک بات بگڑ نہ جائے اس لیے کہ بعض جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کیا کہتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک نے کیا کہا، آپ کے اخلاق کو خلق العظیم کہا. کیا کہا؟ خلق العظیم کہا. اور آپ کی ذات کو سراج المنیر کہا، شمس المنیر کہا. جیسے کہتے ہیں، جیسے مجھے کسی نے کہا کہ سایہ حضور کا نہیں تھا. میں نے کہا بھائی ہم کوئی ایسے مسائل میں پڑھتے نہیں، ہم خانقاہ والے ہیں. ہم ان کرنے والے تو ہے نہیں کہ مسلمان کو کافر کر دیں، کافر کو مسلمان کر دیں. ہم ان کرنے والے نہیں، ہم تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. کہیں سورج کا کہا کہ حضور کا سایہ نہیں تھا. میں نے کہا میں ضد نہیں کرتا، لیکن تم نے بے ادبی کی میرے نزدیک. کیسے؟ میں نے کہا سورج کا بھی سایہ نہیں.
وہ کہ تمہارا بلا ہو، میں نے تم نے تو حضور سے سورج کو ملا کہ سورج کا سایہ ہے بھی کیا؟ بتاؤ تو سورج کا سایہ ہے؟ تم نے کہا میرے آقا کو تم نے سورج سے ملا دیا. وہ میرے آقا تو بہت بالا تر سے، وہ تو سراج منیر ہے. سراج کہتے ہیں چراغ کو، فارسی سراج علی لفظ، فارسی میں کہتے ہیں چراغ، ہمارے ہندی میں دیا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیا جلاؤ کہتے ہیں، دیا کہتے ہیں. تو سراج المنیر کہا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ شمس سے آدمی، شمس سے سورج نہیں بنتا. سورج سے کوئی چیز روشن نہیں ہوتی، خود روشن ہے. یعنی آپ کہو کہ سورج سے یہ چیز روشن ہوگی تو سورج روشن ہے، یہ کوئی چیز روشن نہیں. سورج غروب ہو جائے کچھ نہیں، ختم ہے نا. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز روشن ہے. اس لیے کہ ایک دیے کو لوگ دوسرے دیے کو لگاؤ، دوسرا دیا جل جائے گا. ایک چراغ سے دوسرا چراغ چلے. سراج المنیر کا حال روشن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات کہ ازل سے لے کر آخر تک استفادہ آپ کے اس سراج سے ملا. اور میرے نزدیک سراج یہ وہی ہے جو اولیت کا نور تھا، جو اول کا نور تھا، جو اللہ نے پیدا کیا تھا. اسی کو اللہ رب العزت نے سراج کا، ورنہ یہ تھوڑے کوئی ایلومینیم کے سراج ہے یا کوئی لوہے کے سراج ہے یا پلاسٹک کے سراج. یہ وہی نور ہے جہاں یہ نور نے توجہ کی اور اللہ نے چاہا وہ روشن ہو گیا. چنانچہ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے اس سراج کو استعمال کیا گیا. یہ سارے کے سارے چراغ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشن کر دیا اللہ. سراج المنیر الحمدللہ. اور یہی دلیل خاتم النبیین کی، یہی دلیل خاتم النبی کی. بلکہ میں آپ کو سچ کہتا، پوری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اور آپ کے بعد پیدا کیا ہے، آپ کے نور میں سے پیدا کیا. یہ بھی ایک زبردست دلیل ہے. چنانچہ جو اسی چیز کی طرف متوجہ ہو وہ خاتم النبیین ہے. خلاف آپ کے تیور بھی. جی ہاں، اس لیے صحابہ کو پوچھو، کسی کو پوچھو حضور کو کیسا پائے؟ کہا ہم نے تو روشن چاند دیکھا. کسی نے کہا ہم نے ایسا دیکھا، کسی نے ہم نے کہا ایسا ہے. خیر بشر، کوئی شک نہیں. اللہ رب العزت نے اس لیے اپنی تعریف کے ساتھ ماشاءاللہ یہی بیان کیا. قل لو کان البحر مدادا لکلمی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثل قل انما انا بشر مثلکم یوحی. تم کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے تاکہ کوئی اللہ نہ کہ، لیکن یوحی ہم پر وحی آتی ہے. اب آخری وحی آپ پر آئی. کس پر آئی؟ آخری وحی آپ پر آئی. اب جبریل علیہ السلام نہیں آئیں گے، کسی کے پاس نہیں آئیں گے. ہاں لیلۃ القدر میں ہے کہ بیت اللہ شریف پہ آتے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح جبل ہے. باقی کسی کے پاس جبریل علیہ السلام نہیں ہے. تو آپ کی وحی بھی آخری وحی تھی الحمدللہ. اس ہر اعتبار سے اب جبریل کا آنا بند ہونا یہ بھی خاتم النبیین کی دلیل ہے. یہ بھی کسی بشر کے پاس نہیں آئیں گے، کسی اولیاء کے پاس نہیں آئیں گے، کسی ولی کے پاس نہیں آئیں گے، کسی عالم کے پاس نہیں آئیں گے. جی ہاں، جو کوئی بات کرتا ہے وہ جھوٹا اور جو بہتان جھوٹا. اس لیے کہ بہتان یہ آسمان اور زمین سے زیادہ وزنی ہے دوستوں بزرگوں. تو میں نے کہا وقت ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے حیات بخشی تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس کے متعلق بات کروں. تو میں نے کہا کیا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی. قل انما انا بشر یوحی الہ واحد. بھائی حافظ صاحب قل انما انا بشر مثلکم یوحی الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. دیکھا یہ اللہ پاک مشرک کے لیے لیا ہے کہ ایسا نہیں کہ تم خدا کا درجہ دیکھ لو. صفات یکتا اور صفات کلیہ، اس میں اللہ مطلق ہے
ذات میں مطلق واحد ہے، صفات میں بھی واحد ہے، افعال میں واحد ہے، یہ بے شریک ہی بلا احد احد اللہ ایک کا لیا تو ایک کا تاثر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کے علاوہ جتنی بھی تعریفیں مخلوق میں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ان تعریف کا آپ منبع ہے۔ کون ہے؟ تعریف کے منبع ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابدیت میں کھولا، اللہ اللہ اپنی ابدیت میں کھولا تو میں سر جھکاتا ہوں، ٹھیک ہے، میں اللہ ہی سے مانگتا ہوں، یعنی ابدیت کو اتنی کھولا ہے، سن لیجیے کہ اللہ پاک نے آپ کی ذات کو مبعوث تو اس آیات کے ساتھ فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے نہیں بھیجا مگر رحمت العالمین، لیکن ملاقات اس آیات کے ساتھ ظاہر نہیں کی، ملاقات سبحان الذی اسری بعبدہ، دیکھا اپنی بندے کو لے گیا، یعنی ابدیت پر ملاقات دی، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کہنا کتنا نبھایا ہے، کتنے حوالے تھے یہ کہ ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں حضور کا حکم اللہ کا ٹوٹے، تو ابدیت کے اعتبار سے ملاقات دی اور رحمت العالمین کے اعتبار سے آپ کو بعثت دی، یعنی پیدا کرنا اللہ اکبر۔ اور جب خاتمہ ہوا، اللہ اکبر، جب خاتمہ ہوا تو ابدیت کی نوعیت کو کھولتے ہیں، ابدیت کو نوعیت کو کھولتے ہیں کہ سکرات کے وقت جو ہے لکڑی کے پیالے میں غالباً ٹھنڈے پانی میں انگلی ڈبوتے اور سر پہ پھیرتے، چہرے پہ پھیرتے، کہتے ہیں اللہ محمد کو سکرات میں مدد کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا کیا معنی تھا؟ اس کی کیا معنی تھی کہ سکرات، حضرت حکیم الامت فرماتے جب مومن سچے کو سکرات میں تک یہ یعنی کم و بیشی ہو تو ان کے گناہ اللہ بخشتے، تو میرے آقا کے جو سکرات کی تکلیف میں درجے بلند ہو وہ درجے بھی کوئی باقی نہ رہ جائے۔ جادو آپ پہ ہوا تاکہ آپ کے درجے بلند ہو، زہر آپ کو پلایا گیا، جس میں درجے بلند ہوتے ہیں سب کے سب تکالیفیں آئے تو سکرات کی، لیکن آپ نے اس ابدیت کو کھولا۔ لیکن جب انتقال کر گئے سبحان اللہ تو پوچھو کتنے فرشتے تھے اور کیا اعجاز تھا کہ نظر والوں نے کیا دیکھا اور بے نظر والوں نے کیا دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو اللہ کے حلوان کہیں گے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ 2 منٹ اوپر ہو گئی، معاف کرنا۔
یہ بند ہے، یہ بند ہے، یہ کیوں بند ہے؟ نہیں چل رہا، نہیں چل رہا، واضح کار کیوں نہیں چل رہا؟ ہاں سوچ ہی بند کرے. الحمد لله رب العالمين.